بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جوان بیٹے تھے لیکن دو وقت کی روٹی بھی نہیں دیتے تھے۔ خواجہ اینڈ سنز کے علی اعجاز کی دکھ بھری کہانی۔ انسان زندگی میں کامیابیوں کے سارے پہاڑ سر کر لیتا ہے، لیکن پھر قسمت اسے اس نہج پر لے آتی ہے کہ وہ ساری کامیابیاں زیرو نظر آنے لگتی ہیں۔ علی اعجاز مرحوم پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے ستاروں میں سے ایک بہت ہی قیمتی ستارہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہرت، عزت اور نام سے نوازا، جنہوں نے 100 سے زائد فلموں میں کام کیا اور ان کی ہر فلم میں کامیابی کی مہر لگی ہوتی تھی۔ انہوں نے سونا چاندی، خواجہ اینڈ سنز جیسے ڈراموں میں اپنی اداکاری کی وہ چھاپ لگائی جو آج تک ذہنوں میں نقش ہے۔ ایک عرصہ تک اسکرین پر راج کرنے والے اس اداکار کے بارے میں کچھ سال پہلے خبر ملی کہ فالج نے حملہ کر دیا ہے۔ اس خبر نے ان کے چاہنے والوں کو مایوس تو کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ ایک اداکار کافی عرصہ سے اسکرین سے غائب ہے۔ پھر انہیں اچانک ایک شو میں اسماء عباس کے ساتھ دیکھا گیا اور اس شو نے کئی ایسی باتیں کھولیں جنہیں جان کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ علی اعجاز ایک شادی شدہ آدمی تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے، جنہیں انہوں نے بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ انہوں نے بہت کمایا اور اپنا گھر بنایا، 2 گاڑیاں لیں، بڑے بیٹے کی شادی کی، لیکن قسمت نے اور وقت نے پلٹا کھایا۔ جن بچوں کی خاطر اپنی جوانی کو کھوتے رہے، انہوں نے علی اعجاز کے بڑھاپے کو رون دیا۔ جس وقت انہیں اولاد کی اور بیوی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس وقت ان کے گھر والوں نے انہیں تنہا کر دیا۔ وہ سارا دن فالج میں پڑے رہتے، لیکن کوئی پانی بھی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ جب تک کماتے رہے تو لوگ آگے پیچھے گھومتے رہے، پھرتے رہے، لیکن پھر دوست اور میڈیا کے چاہنے والے بھی بھاگنے لگے کہ کہیں کچھ مانگ ہی نہ لیں۔ علی اعجاز کے ایک دوست کو جب پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آئے اور انہیں اپنے آفس میں بٹھایا، ان کو لانے اور لے جانے کا کام بھی انجام دیا۔ جس پی ٹی وی کو وہ اپنا گھر مانتے تھے، اس ادارے نے انہیں بلانا چھوڑ دیا کہ کہیں گاڑی نہ بھیجنی پڑے۔ وہ صبح اسٹور روم میں ہی چولہے پر چائے بناتے، رس کھاتے اور آفس چلے جاتے۔ نماز کے ذریعے اپنے فالج سے نجات پائی۔ دوپہر میں دوست ہی کھانا کھلاتے اور رات میں دودھ اور بسکٹ وغیرہ کھا کر سو جاتے۔ تنہا کر دیا تھا ان کو ان کے اپنوں نے، وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ آخری ایام میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور پھر انہیں 4 دن ہسپتال میں رکھا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ علی اعجاز اپنے اندر بہت پہلے ہی مر چکے تھے۔ یہ ایک جسم تھا جو دنیا داری نبھا رہا تھا، لیکن اس جسم کے ساتھ بھی کسی نے دنیا داری تک نہ نبھائی اور ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ دنیا کبھی بھی کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اصل گھر آخرت کا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔